الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا ذمہ اپنے ہاں لیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر رزق کمانے کے اسباب بھی قائم فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح تجارت کا پیشہ ہے اس میں آدمی پیسہ لگاتا ہے، پھر اس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا ادا کرو تو اس کے بدلے اللہ رب العزت دو انعام عطا فرماتے ہیں. نمبر 1 یضاعفہ لکم، کہ تمہارے لیے وہ دگنا ہو کر آئے گا، اور نمبر 2 ویغفر لکم، اللہ تبارک و تعالی بخشش بھی فرمائیں گے. دنیا کے اندر جب ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت پر پیسہ لگاتے ہیں، تو پیسہ لگانے پر ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے یا برابری حاصل ہوتی ہے یا نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نام پر پیسے کو خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ میں نفع یقینی ہے. قرآن کا پختہ اعلان ہے یضاعفہ لکم، اللہ اسے دگنا رزق عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویغفر لکم، بخشش بھی فرماتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہیں جو آئینوں کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر سے باہر والی چیزیں نظر آتی ہیں اور ان کے اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کس کے لیے، یہ بنگلے اور کوٹھیاں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اس آدمی کے لیے ہوں گی جو آدمی نرمی سے کلام کرے، جو آدمی اچھی گفتگو کرے، ترش روئی سے اپنے آپ کو بچائے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچائے، دوسرے مسلمان بھائی سے جب کلام کرے تو اچھے لہجے میں، نرمی والے لہجے میں کلام کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے تو یہ نرمی میں کلام کرنے والا ایسے بالا خانوں کا مالک ہوگا. اسی طرح فرمایا نمبر 2 جو آدمی بھوکھوں کو کھانا کھلائے، جو آدمی مساکین کو کھانا کھلائے، پانی پلائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی بھی ایسے بالا خانوں کے مالک ہوں گے. اور نمبر 3 فرمایا نمبر 3 وہ آدمی ایسے وقت میں تہجد پڑھے کہ جب سارے لوگ سو رہے ہوں، سارے لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں، اور یہ آدمی اللہ کے سامنے اللہ کے خوف کے مارے کھڑا ہو کر گڑ گڑا رہا ہو اور تہجد پڑھ رہا ہو. فرمایا ایسا آدمی بھی ایسے بالا خانوں کا مالک ہوگا. اور نمبر 4 اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، آپس میں رحم دلی سے پیش آتے ہیں، فرمایا صلہ رحمی کرنے والا بھی ایسے بالا خانوں کا مالک ہوگا. تو میرے دوستو آسان سودا ہے اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے جو ہے بالا خانے، اور اللہ تبارک و تعالی اتنے چھوٹے سے عمل پر اتنی بڑی انعامات عطا فرما رہے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ مبغوض ہیں۔ فرمایا جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ کسی مجمع کے پاس ایک سائل آیا، اللہ کے نام پر سوال کیا، لیکن پورے مجمع میں کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ اس کے بعد وہ سائل چلا گیا، اس مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہو کر اس کے پاس چھپکے سے گیا اور اپنی طرف سے اس کی کچھ نہ کچھ مدد کی، لیکن اس مدد کرنے کا اللہ کو پتہ ہے یا اس سائل کو علم ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس آدمی سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ایسا آدمی جو ہے خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے کہ ایک مجمع سفر کر رہا ہے، ایک جماعت سفر کر رہی ہے، رات کا وقت ہے، نیند ان پر غالب آ چکی ہے، سب چیزوں سے محبوب اسے نیند ہے۔ اس مجمع کو سارا مجمع آرام کرنے لگا، ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا، اللہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اللہ کے سامنے نماز کو شروع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب پورے مجمع پر نیند طاری ہے اور ایک آدمی کھڑا ہو کر میرے سامنے میرے خوف کی وجہ سے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح تیسرا آدمی، فرمایا میدان جہاد کے اندر کفار سے جہاد شروع ہے، اسی دوران ساری جماعت یا تو شہید ہو گئی یا پیچھے آ گئی، ان میں سے ایک آدمی کفار کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو گیا، ان کے ساتھ لڑتا رہا، آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا یا یہاں تک کہ غالب آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ 3 قسم کے آدمی اللہ فرماتے ہیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، اور 3 قسم کے ایسے آدمی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ مبغوض ہیں، اللہ ان پر غصہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بغض فرماتے ہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ آدمی جو بڑھاپے کی حالت میں زنا کرے۔ بڑھاپے کی حالت میں زنا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ مبغوض ہے۔ ویسے بھی یہ برا فعل ہے، لیکن بڑھاپے کی حالت میں زنا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ مبغوض ہے۔ اسی طرح دوسرا آدمی، فرمایا فقیر ہونے کی حالت میں تکبر کرنا، وہ آدمی جو انتہائی فقر کی حالت میں ہے، فقیر ہے اور پھر تکبر کرتا ہے، بڑا پن اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الکبریاء ردائی، کہ کبریائی بڑائی میری چادر ہے۔ اور کوئی بڑا آدمی تکبر کرے اور بات ہے، ایک فقیر تکبر کرتا ہے اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے مجھے بہت زیادہ بغض ہے۔ اور تیسرے قسم کا آدمی، وہ آدمی جس کے پاس مال ہے، جو بڑا مالدار ہے، مال و دولت والا ہے، اور اس کے باوجود لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ویسے بھی ظلم، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ظلم ویسے بھی بری چیز، ظلم کرنا ویسے بھی گناہ، اور ایک مالدار ہونے کے باوجود وہ ظلم کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی مجھے بہت مبغوض ہے۔ تو خدا را اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کیا کریں، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھا کریں، اپنے جس طرح ہمارے گھر ہیں، مالداروں کے گھر ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، اسی طرح غرباء کی بھی ہر چیز ہے، گھر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، ان کا خیال رکھا کریں، نرم گفتگو سے پیش آیا کریں، نرمی سے پیش آیا کریں، صلہ رحمی کیا کریں، اللہ کے نام پر خرچ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی
سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔